ایپیسوڈ 11 پارٹ 2۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم نے مجھے ڈھونڈا کیسے؟ اس نے آپ جناب کے تمام تکلفات کو برطرف رکھتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے سالار سے کہا، یہ اہم نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ میں کچھ دیر تمہارے ساتھ یہاں گزاروں تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا۔ میں نے اپنے کزن سے مدد لی ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس شہر میں بہت عرصے سے کام کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا اس نے آپ کو کیسے ڈھونڈا ہے، میں نے اسے صرف آپ کا نام اور کچھ دوسری معلومات دی تھیں۔ سالار نے کہا۔ لنچ؟ جلال نے بڑے رسمی انداز میں کہا۔ وہ ٹیبل پر آتے ہوئے اپنے لنچ ٹرے ساتھ لے کر آیا تھا۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، سالار نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ جلال نے کندھے اچکائے اور کھانا شروع کر دیا۔ کس معاملے میں بات کرنا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ میں آپ کو چند حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جلال نے اپنی بھویں اچکائیں۔ حقائق؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں امامہ کا دوست نہیں تھا، وہ میرے دوست کی بہن تھی، صرف میری نیکسٹ ڈور نیبر۔ جلال نے کھانا جاری رکھا۔ میری اس سے معمولی جان پہچان تھی، وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، خود میں بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ پر یوں ظاہر کیا جیسے وہ میری گہری دوست تھی۔ میں آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ جلال سنجیدگی سے اس کی بات سنتے ہوئے کھانا کھاتا رہا۔ اس کے بعد جب امامہ گھر سے نکل کر آپ کے پاس آنا چاہتی تھی تو میں نے اس سے جھوٹ بولا آپ کی شادی کے بارے میں۔ اس بار جلال کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ شادی کر چکے ہیں اور آپ کے پاس اسی لیے نہیں آئی تھی۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے بہت نامناسب حرکت کی ہے، مگر اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ امامہ سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا، مگر یہ ایک اتفاق ہے کہ آپ سے میرا رابطہ ہو گیا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری معذرت قبول کرتا ہوں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ تمہاری وجہ سے میرے اور امامہ کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی۔ میں پہلے ہی اس سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ وہ آپ سے محبت کرتی تھی؟ سالار نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر شادی وغیرہ میں صرف محبت تو نہیں دیکھی جاتی، اور بھی بہت کچھ دیکھا جاتا ہے۔ جلال بہت حقیقت پسندانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ جلال، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا اس کے ساتھ رابطہ ہوتا تب بھی میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اس کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، سالار نے کہا۔ میں نہیں سمجھتا اسے میرے سہارے کی ضرورت ہے، اب تو بہت عرصہ گزر چکا ہے، اب تک وہ کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کر چکی ہوگی۔ جلال نے اطمینان سے کہا۔ ہو سکتا ہے اس نے ایسا نہ کیا ہو، وہ ابھی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ میں اس طرح کے امکانات پر غور کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا کہ میرے لیے اپنے کیریئر کی اس اسٹیج پر شادی ممکن ہی نہیں ہے، اور وہ بھی اس سے۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب میں تمہیں کیا دوں؟ تمہارا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس سے کیوں شادی کرنا نہیں چاہتا میں تبھی اسے بتا چکا ہوں، اور اتنے عرصے بعد تم دوبارہ کر پھر وہی پینڈورا باکس کھولنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جلال نے قدر ناراضی سے کہا۔ میں صرف اس نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میری وجہ سے آپ دونوں کا ہوا، سالار نے نرمی سے کہا۔ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور امامہ کا بھی نہیں ہوا ہوگا، تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہے ہو۔ جلال نے سلاد کے چند ٹکڑے منہ میں ڈالتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ سالار اسے دیکھتا رہا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اسے اپنی بات کیسے سمجھائے۔ میں اس کو ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اس نے کچھ دیر بعد کہا، مگر میں اسے ڈھونڈنا نہیں چاہتا۔ شادی مجھے اس سے نہیں کرنی تو پھر ڈھونڈنے کا فائدہ؟ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ آپ جانتے ہیں اس نے کس لیے گھر چھوڑا تھا؟ میرے لیے بہرحال نہیں چھوڑا تھا، جلال نے بات کاٹی۔ آپ کے لیے نہیں چھوڑا تھا، مگر جن وجوہات کی بنا پر چھوڑا تھا، کیا ایک مسلمان کے طور پر آپ کو اس کی مدد کرنی نہیں چاہیے؟ جبکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ لڑکی آپ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ سے بہت انسپائرڈ ہے۔ میں دنیا میں کوئی واحد مسلمان نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھ پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ میری ایک ہی زندگی ہے، اور میں اسے کسی دوسرے کی وجہ سے تو خراب نہیں کر سکتا۔ اور پھر تم بھی مسلمان ہو، تم کیوں نہیں شادی کرتے اس سے؟ میں نے تو تب بھی کہا تھا تم سے کہ تم اس سے شادی کر لو، تم ویسے بھی اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو، جلال النصر نے قدرے چبھتے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر چکا ہے۔ شادی؟ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، اس نے کہا۔ میں اس سلسلے میں اسے سمجھا سکتا ہوں، تم میرا اسے رابطہ کروا دو تو میں اسے تم سے شادی کرنے پر تیار کر لوں گا۔ اچھے آدمی ہو تم، اور خاندان وغیرہ بھی ٹھیک ہی ہوگا تمہارا۔ کار تو 1.5 سال پہلے بھی بڑی شاندار رکھی ہوئی تھی تم نے، اس کا مطلب روپیہ پیسہ وغیرہ ہوگا تمہارے پاس۔ ویسے یہاں کس لیے ہو؟ MBA کر رہا ہوں۔ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، جاب تمہیں مل جائے گی، روپیہ ویسے بھی تمہارے پاس ہے، لڑکیوں کو اور کیا چاہیے؟ امامہ تو ویسے بھی تمہیں جانتی ہے۔ جلال نے چٹکی بجاتے ہوئے مسئلہ حل کیا۔
सारा मसला तो उसी जानने ने ही पैदा किया है। वो मुझे जरूरत से ज्यादा जानती है। सालार ने जलाल को देखते हुए सोचा, वो आपसे मोहब्बत करती है। सालार ने जैसे उसे याद दिलाया, अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। लड़कियां कुछ ज्यादा जज्बाती होती हैं इस मामले में। जलाल ने कदर बेजारी से कहा, ये वन साइड लव अफेयर तो नहीं होगा, आप किसी न किसी हद तक उसमें इन्वॉल्व तो जरूर होंगे। सालार ने कदर संजीदगी से कहा, हाँ थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था, मगर वक्त और हालात के साथ साथ तरजीहात भी बदलती रहती हैं इंसान की। अगर आपको वक्त और हालात के साथ अपनी तरजीहात बदलनी थी तो आपको उसके बारे में इमामा को इन्वॉल्व होते ही बता देना चाहिए था। कम अज कम उससे ये तो होता कि वो आपसे मदद की तवक्को रखती, ना आप पर इस कदर इन्हिसार करती। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये तो नहीं कहेंगे कि आपने उससे शादी के हवाले से कभी कोई बात या वादा किया ही नहीं था। जलाल कुछ कहने के बजाय खुशगमी नजरों से उसे देखता रहा। तुम मुझे क्या जताने और बताने की कोशिश कर रहे हो? उसने चंद लम्हों के बाद उखड़े हुए अंदाज में कहा। उसने जब मुझसे पहली बार राब्ता किया था तो आपका फ़ोन नंबर और एड्रेस देकर उसने मुझसे कहा था कि मैं आपसे पूछूं, आपने अपने पेरेंट्स से शादी की बात कर ली है? मैंने उसे अपना फ़ोन दिया था कि वो आपसे ये बात खुद पूछ ले। यकीनन इस्लामाबाद आने से पहले आपने उससे ये कहा होगा कि आप उससे शादी के लिए अपने पेरेंट्स से बात करेंगे। आपने यकीनन पहले मोहब्बत वगैरह के इजहार के बाद उसे प्रपोज किया होगा। जलाल ने कुछ बरहमी से उसकी बात काटी। मैंने उसे प्रपोज नहीं किया था, उसने मुझे प्रपोज किया था। मान लेता हूं उसने प्रपोज किया, आपने क्या किया? इनकार कर दिया? वो चैलेंज करने वाले अंदाज में पूछ रहा था। इनकार नहीं किया होगा। सालार अजीब अंदाज में मुस्कुराया। उसने मुझे बताया था कि आप नात बड़ी अच्छी पढ़ते हैं और आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत मोहब्बत है। आपको भी बताया होगा उसने कि वो आपसे मोहब्बत क्यों करती थी। मगर आपसे मिलकर और आपको जानकर मुझे बहुत मायूसी हुई। आप नात बहुत अच्छी पढ़ते होंगे, मगर जहाँ तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता वो आपको है। मैं खुद कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं हूँ और मोहब्बत के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता, ख़ास तौर पर अल्लाह और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बारे में। मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो शख्स अल्लाह या उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता है या लोगों को यह इंप्रेशन देता फिरता है, वो मदद के लिए फैले हुए हाथ को झटक नहीं सकता और ना ही किसी को धोखा और फरेब देगा। सालार उठकर खड़ा हो गया। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसकी मदद के लिए। हो सकता है आपने भी 1.5 साल पहले की हो, फिर भी अगर आप इनकार पर ही मुसिर हैं तो मैं या कोई आपको मजबूर तो नहीं कर सकता। मगर आपसे मिलकर और आपसे बात करके मुझे बहुत मायूसी हुई। उसने अलविदाई मुसाफे के लिए जलाल की तरफ हाथ बढ़ाया। जलाल ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। वो तनफ्फुर भरे अंदाज में माथे पर बल लिए उसे देखता रहा। खुदा हाफिज। सालार ने अपना हाथ पीछे कर लिया। जलाल उसी हालत में उसे जाता देखता रहा। फिर उसने खुद कलामी की, इट्स रियली एन इडियट वर्ल्ड आउट देयर। वो दोबारा लंच ट्रे की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसका मूड बेहद ऑफ हो रहा था। जलाल नसर से मुलाकात के बाद वो अपने एहसासात को कोई नाम देने में नाकाम हो रहा था। क्या उसे अपने पछतावे से आज़ाद हो जाना चाहिए? क्योंकि जलाल ने यह कहा था कि सालार बीच में ना आता तो भी वो मामा से शादी नहीं करता। और जलाल नसर से बात करने के बाद उसे यह अंदाज़ा हो गया था कि मामा के लिए उसके एहसासात में कोई गहराई नहीं थी, मगर ये शायद उसके लिए बहुत से नए सवालात पैदा कर रहा था। वो जलाल से आज मिला था। 1.5 साल पहले उसने जलाल के साथ इस तरह की बात की होती तो शायद उस पर होने वाला असर मुख्तलिफ होता। तभी मामा के लिए उसके एहसासात का पैमाना मुख्तलिफ होता। और शायद 1.5 साल पहले वो इमामा के बारे में उस बेहिसी का मुजाहरा ना करता जिसका मुजाहरा उसने आज किया था। वो एक जहनी रौ में अपने कंधों से बोझ हटा हुआ महसूस करता और अगली जहनी रौ उसे फिर उलझन का शिकार करती थी। MBA का दूसरा साल बहुत पुरसुकून गुजरा था। पढ़ाई के अलावा उसकी जिंदगी में और कोई सरगर्मी नहीं रही थी। वो गेम्स पर सिर्फ डिस्कशंस में ही अपने क्लास फेलोज के साथ गुफ्तगू करता या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में उसके साथ वक्त गुजारता। बाकी का सारा वक्त वो लाइब्रेरी में गुजार देता। वीकेंड पर उसकी वाहिद सरगर्मी इस्लामिक सेंटर जाना था, जहां वो एक अरब से कुरान पाक तिलावत करना सीखा करता था। फिर वो कुरान पाक के उन असबाक को दोहराया करता। फिर उसी अरब से उसने अरबी ज़बान सीखना शुरू कर दी। खालिद अब्दुल रहमान नामी वो अरब बुनियादी तौर पर एक मेडिकल टेक्नीशियन था और एक हॉस्पिटल से वाबस्ता था। वो वीकेंड पर वहाँ आकर अरबी ज़बान और कुरान पाक की क्लासेस लिया करता था। वो इस काम का कोई मुआवजा नहीं लिया करता था, बल्कि इस्लामिक सेंटर की लाइब्रेरी में मौजूद किताबों की
ایک بڑی تعداد بھی اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف سے عطیہ کی گئی تھی۔ قرآن پاک کی انہی کلاسز کے دوران ایک دن اس نے سالار سے کہا، تم قرآن پاک حفظ کیوں نہیں کرتے؟ سالار اس کے اس تجویز نما سوال پر کچھ دیر حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کیوں؟ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ خالد نے جواباً اس سے پوچھا۔ یہ بہت مشکل ہے، اور پھر میرے جیسا آدمی؟ نہیں میں نہیں کر سکتا، سالار نے چند لمحوں بعد کہا۔ تمہارا ذہن بہت اچھا ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں تم سے زیادہ ذہین آدمی نہیں دیکھا۔ جتنی تیز رفتاری سے تم نے اتنے مختصر عرصے میں اتنی چھوٹی بڑی صورتیں یاد کی ہیں کوئی اور نہیں کر سکا، اور جتنی تیز رفتاری سے تم عربی سیکھ رہے ہو میں اس پر بھی حیران ہوں۔ جب ذہن اس قدر زرخیز ہو اور دنیا کی ہر چیز سیکھ لینے اور یاد رکھنے کی خواہش ہو تو قرآن پاک کیوں نہیں؟ تمہارے ذہن پر اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے۔ خالد نے کہا، آپ میری بات نہیں سمجھے، مجھے سیکھنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ بہت مشکل ہے، میں اس عمر میں یہ نہیں سیکھ سکتا، سالار نے وضاحت کی۔ جبکہ میرا خیال ہے کہ تمہیں قرآن پاک حفظ کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تم ایک بار اسے حفظ کرنا شروع کرو۔ میں کسی اور کے بارے میں تو یہ دعویٰ نہیں کرتا، مگر تمہارے بارے میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم نہ صرف بہت بآسانی سے اسے حفظ کر لو گے بلکہ بہت کم عرصے میں۔ سالار نے اس دن اس موضوع کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کی، مگر اس رات اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آنے کے بعد وہ خالد عبد الرحمن کی باتوں کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ خالد عبد الرحمن دوبارہ اس کے بارے میں اس سے بات نہیں کرے گا، مگر اگلے ہفتے خالد عبد الرحمن نے ایک بار پھر اس سے یہی سوال کیا۔ سالار بہت دیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے مدھم آواز میں خالد سے کہا، مجھے خوف آتا ہے۔ کس چیز سے؟ قرآن پاک حفظ کرنے سے۔ خالد نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ سالار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ وہ بہت دیر خاموش رہا، پھر کارپیٹ پر اپنی انگلیوں سے لکیر کھینچتے اور انہیں دیکھتے ہوئے اس نے خالد سے کہا، میں بہت گناہ کر چکا ہوں، اتنے گناہ کہ مجھے انہیں گننا بھی مشکل ہو جائے گا۔ صغیرہ کبیرہ ہر گناہ جو انسان سوچ سکتا ہے یا کر سکتا ہے، میں اس کتاب کو اپنے سینے یا ذہن میں محفوظ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا سینہ اور ذہن پاک تو نہیں ہے، میرے جیسے لوگ اسے حفظ کرنے کے لائق نہیں ہوتے، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی آواز پھر آ گئی۔ خالد کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابھی بھی گناہ کرتے ہو؟ سالار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر کس چیز کا خوف ہے؟ تم اگر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو اپنے ان سارے گناہوں کے باوجود تو پھر اسے حفظ بھی کر سکتے ہو، اور پھر تم نے گناہ کیے مگر تم اب گناہ نہیں کرتے، یہ کافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہے گا کہ تم اسے حفظ کرو تو تم اسے حفظ نہیں کر سکو گے، چاہے تم لاکھ کوشش کر لو، اور اگر تم خوش قسمت ہوئے تو تم اسے حفظ کر لو گے۔ خالد نے چٹکی بجاتے ہوئے جیسے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا۔ سالار اس رات جاگتا رہا۔ آدھی رات کے بعد اس نے پہلا پارہ کھول کر کانپتے ہاتھوں اور زبان کے ساتھ حفظ کرنا شروع کیا۔ اسے حفظ کرتے ہوئے احساس ہونے لگا کہ خالد عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے۔ اسے قرآن پاک کا بہت سا حصہ پہلے ہی یاد تھا۔ خوف کی وہ کیفیت جو اس نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرتے ہوئے محسوس کی تھی وہ زیادہ دیر نہیں رہی تھی۔ اس کے دل کو کہیں سے استقامت مل رہی تھی۔ کہاں سے؟ کوئی اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ دور کر رہا تھا۔ کون؟ کوئی اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ختم کر رہا تھا۔ کیوں؟ فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے وہ اس وقت بے تحاشا رو دیا جب اس نے پچھلے 5 گھنٹوں میں یاد کیے ہوئے سبق کو پہلی بار مکمل طور پر دہرایا۔ وہ کہیں نہیں اٹکا، وہ کچھ نہیں بھولا تھا، زیر و زبر کی کوئی غلطی نہیں۔ آخری چند جملوں پر اس کی زبان پہلی بار کپکپانے لگی تھی۔ آخری چند جملے ادا کرتے ہوئے اسے بڑی دقت ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس وقت آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ اگر اللہ ہی چاہے گا اور تم خوش قسمت ہوگے تو تم قرآن پاک حفظ کر لو گے، ورنہ کچھ بھی کر لو نہیں کر پاؤ گے۔ اسے خالد عبد الرحمن کی یہ بات یاد آ رہی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے کیسٹ پر اپنی زندگی کے اس پہلے سبق کو ریکارڈ کیا تھا۔ ایک بار پھر اسے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ روانی اور لہجے میں پہلے سے زیادہ فصاحت تھی۔ اس کی زندگی میں ایک نئی چیز شامل ہو گئی تھی۔ اس پر ایک اور احسان کر دیا گیا تھا، مگر اس کا ڈپریشن ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ رات کو سلیپنگ پلز کے بغیر نیند کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور سلیپنگ پلز لینے کے باوجود وہ کبھی اپنے کمرے کی لائٹس آف نہیں کر سکا تھا۔ وہ تاریکی سے خوف کھاتا تھا۔ یہ پھر خالد عبد الرحمن ہی تھا جس نے ایک دن اس سے کہا تھا۔ وہ اسے قرآن پاک کا سبق زبانی سنا رہا تھا، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ خالد عبد الرحمن مسلسل اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جب اس نے اپنا سبق ختم کیا اور پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تو اس نے خالد کو کہتے سنا،
میں نے کل رات تمہیں خواب میں حج کرتے دیکھا ہے۔ سالار منہ میں لے جانے والا پانی حلق میں اتار نہیں سکا۔ گلاس نیچے رکھتے ہوئے خالد کو دیکھنے لگا۔ اس سال تمہارا ایم بی ہو جائے گا، اگلے سال تم حج کر لو۔ خالد کا لہجہ بہت رسمی تھا۔ سالار نے منہ میں موجود پانی غیر محسوس انداز میں حلق سے نیچے اتار لیا۔ وہ اس دن اس سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکا تھا۔ اس کے پاس کوئی سوال تھا ہی نہیں۔ ایم بی کے فائنل سیمسٹر سے 2 ہفتے پہلے اس نے قرآن پاک پہلی بار حفظ کر لیا تھا۔ فائنل سیمسٹر کے 4 ہفتے بعد 23.5 سال کی عمر میں اس نے اپنی زندگی کا پہلا حج کیا تھا۔ وہاں جاتے ہوئے، وہاں سے آتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی تکبر، کوئی تفخر، کوئی رشک، کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ پاکستانی کیمپ میں جانے والے شاید وہ لوگ ہوں گے جو خوش قسمت ہوں گے۔ انہیں ان کی نیکیوں کے عوض وہاں بلایا گیا تھا۔ وہ قرآن پاک حفظ نہ کر رہا ہوتا تو حج کرنے کا سوچتا بھی نہیں۔ جو شخص حرم شریف سے دور اللہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کعبے کے سامنے پہنچ کر اللہ کا سامنا کر لے گا، وہ ہر جگہ جانے کو تیار ہو جاتا، مگر خانہ کعبہ جانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ مگر خالد عبد الرحمن کے ایک بار کہنے پر اس نے جیسے گھٹنے ٹیکتے ہوئے حج پر جانے کے لیے پیپر جمع کروا دیے تھے۔ لوگوں کو حج پر جانے کا موقع تب ملتا ہے جب ان کے پاس گناہ نہیں ہوتے، نیکیوں کا ہی انبار ہوتا ہے۔ سالار سکندر کو یہ موقع تب ملا تھا جب اس کے پاس گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر میں گناہ کرنے سے خوف نہیں کھاتا رہا تو پھر اب مجھے اللہ کے سامنے جانے اور معذرت کرنے سے بھی خوف نہیں کھانا چاہیے۔ صرف یہی نہ کہ میں وہاں سر نہیں اٹھا سکوں گا، نظریں اوپر نہیں کر سکوں گا، منہ سے معافی کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں نکال سکوں گا، تو ٹھیک ہے، مجھے یہ سزا ملنی بھی چاہیے۔ میں تو اس سے بھی زیادہ شرمندگی اور بے عزتی کا مستحق ہوں۔ ہر بار حج پر کوئی نہ کوئی شخص ایسا آتا ہوگا جس کے پاس گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس بار وہ شخص میں ہی صحیح، سالار سکندر ہی صحیح، اس نے سوچا تھا۔ گناہ کا بوجھ کیا ہوتا ہے اور آدمی اپنے گناہ کے بوجھ کو کس طرح قیامت کے دن اپنی پشت سے اتار پھینکنا چاہے گا، کس طرح اس سے دور بھاگنا چاہے گا، کس طرح اسے دوسرے کے کندھے پر ڈالنا چاہے گا، یہ اس کی سمجھ میں حرم شریف میں پہنچ کر ہی آیا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر وہ اپنے پاس موجود اور آنے والی ساری زندگی کی دولت کے عوض بھی کسی کو وہ گناہ بیچنا چاہتا تو کوئی یہ تجارت نہ کرتا۔ کاش آدمی کسی مال کے عوض اپنے گناہ بیچ سکتا، کسی اجرت کے طور پر دوسروں کی نیکیاں مانگنے کا حق رکھتا۔ لاکھوں لوگوں کے اس ہجوم میں 2 سفید چادریں اوڑھے کون جانتا تھا سالار کون تھا، اس کا آئی کیو لیول کیا تھا، کسے پرواہ تھی، اس کے پاس کون سی اور کہاں کی ڈگری تھی، کسے ہوش تھا، اس نے زندگی کے میدان میں کتنے تعلیمی ریکارڈ توڑے اور بنائے تھے، کسے خبر تھی، وہ اپنے ذہن سے کون سے میدان تسخیر کرنے والا تھا، کون رشک کرنے والا تھا۔ وہ وہاں اس ہجوم میں ٹھوکر کھا کر گرتا، بھگدڑ میں روندا جاتا۔ اس کے اوپر سے گزرنے والی خلقت میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ انہوں نے کیسے دماغ کو کھو دیا تھا، کس آئی کیو لیول کے نایاب آدمی کو کس طرح ختم کر دیا تھا۔ اسے دنیا میں اپنی اوقات، اپنی اہمیت کا پتہ چل گیا تھا۔ اگر کچھ مغالطہ رہ بھی گیا تھا تو اب ختم ہو گیا تھا، اگر کچھ شبہ باقی تھا تو اب دور ہو گیا تھا۔ فخر، تکبر، رشک، انا، خود پسندی، خود ستائشی کے ہر بچے ہوئے ٹکڑے کو نچوڑ کر اس کے اندر سے پھینک دیا گیا تھا۔ وہ انہی علائشوں کو دور کروانے کے لیے وہاں آیا تھا۔ ایم بی اے میں اس کی شاندار کامیابی کسی کے لیے بھی حیران کن نہیں تھی۔ اس کے ڈپارٹمنٹ میں ہر ایک کو پہلے سے ہی اندازہ تھا اس کے کلاس فیلوز کے پروجیکٹس اور اسائنمنٹس میں اتنا فرق ہوتا تھا کہ اس کے پروفیسرز کو یہ ماننے میں کوئی آڑ نہیں تھا وہ مقابلے کی اس دوڑ میں 10 گز آگے دوڑ رہا تھا۔ اور ایم بی اے کے دوسرے سال میں اس نے اس فاصلے کو اور بڑھا دیا تھا۔ اس نے انٹرنشپ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی میں کی تھی۔ اس کا ایم بی اے مکمل ہونے سے پہلے ہی اس ایجنسی کے علاوہ اس کے پاس 7 مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کی طرف سے آفرز موجود تھیں۔ تم اب آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کے رزلٹس کے متعلق جاننے کے بعد سکندر عثمان نے اسے اپنے پاس بلا کر پوچھا تھا۔ میں واپس امریکہ جا رہا ہوں، میں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا بزنس شروع کرو یا میرے بزنس میں شامل ہو جاؤ۔ سکندر عثمان نے اس سے کہا، پاپا میں بزنس نہیں کر سکتا، بزنس والا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے میرا، میں جاب کرنا چاہتا ہوں اور میں پاکستان میں رہنا بھی نہیں چاہتا۔ سکندر عثمان حیران ہوئے، تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا کہ تم پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے، تم مستقل طور پر امریکہ میں ہی سیٹل ہونا چاہتے ہو۔ پہلے میں نے امریکہ میں سیٹل ہونے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اب میں وہیں رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟
वो उनसे ये नहीं कहना चाहता था कि पाकिस्तान में उसका डिप्रेशन बढ़ जाता है। वो मुसलसल इमामा के बारे में सोचता रहता था। वहाँ उसे हर चीज़ इमामा की याद दिलाती थी। उसके पछतावे और उसके एहसास जुर्म में इजाफा हो जाता था। मैं यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकता। सिकंदर उस्मान कुछ देर उसे देखते रहे। हालांकि मेरा ख्याल है तुम एडजस्ट हो सकते हो। सालार जानता था उनका इशारा किस तरफ था, मगर वो खामोश रहा। जॉब करना चाहते हो? ठीक है, चंद साल जॉब कर लो, लेकिन उसके बाद आकर मेरा बिजनेस देखो। ये सब कुछ मैं तुम लोगों के लिए ही स्टैब्लिश कर रहा हूँ, दूसरों के लिए नहीं। वो कुछ देर उसे समझाते रहे। सालार खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। एक हफ्ते बाद वो दोबारा अमेरिका आ गया था। उसके चंद हफ्ते के बाद उसने यूनिसेफ में जॉब शुरू कर दी। वो न्यू हेवन से न्यूयॉर्क चला गया था। एक नई जिंदगी का आगाज था, और वहां आने के चंद हफ्ते बाद उसे यह अंदाजा भी हो गया था कि वो कहीं फरार हासिल नहीं कर सकता। वो उसे वहां भी उसी तरह याद आ रही थी। उसका एहसास जुर्म वहां भी उसका साथ छोड़ने पर तैयार नहीं था। वो 16 से 18 घंटे तक काम करने लगा। वो एक दिन भी 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं सोया, और दिन रात की इस मसरूफियात ने उसे बड़ी हद तक नॉर्मल कर दिया था। अगर एक तरफ काम के उस अंबार ने उसके डिप्रेशन में कमी की थी, तो दूसरी तरफ वो अपने इदारे के नुमाया तरीन वर्कर्स में शुमार होने लगा था। यूनिसेफ के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में वो एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के ममालिक जाने लगा। गुर्बत और बीमारी को पहली दफा अपनी आंखों से इतने करीब से देख रहा था। रिपोर्ट्स और अखबारों में छपने वाले हकायक में और उन हकायक को अपनी तमाम हौलनाकी के साथ खुली आंखों से देखने में बहुत फर्क होता है, और ये फर्क उसे उस जॉब में ही समझ में आया था। हर रोज भूखे सोने वाले लोगों की तादाद करोड़ों में थी। हर रात पेट भरकर जरूरत से ज्यादा खाने वालों की तादाद भी करोड़ों में थी। सिर्फ 3 वक्त का खाना, सर पर छत और जिस्म पर लिबास भी कितनी बड़ी नेमतें थीं, उसे तब समझ में आया। वो यूनिसेफ की टीम के साथ चार्टर्ड तैयारों में सफर करते हुए अपनी जिंदगी के बारे में सोचता। उसने जिंदगी में ऐसे कौन से कारनामे अंजाम दिए थे कि उसे वो पूरा साई जिंदगी दी गई थी जो वो गुजार रहा था। वो उन लोगों के लिए क्या गुनाह किए हुए था, और उन लोगों से क्या गुनाह हुए थे कि वो जिंदगी की तमाम बुनियादी जरूरियात से महरूम सिर्फ जिंदा रहने की ख्वाहिश में खुराक के उन पैकेट्स के पीछे भागते फिरते थे। वो सारी सारी रात जाग कर अपने इदारे के लिए मुमकिन स्कीमें और प्लान बनाता रहता। कहाँ खुराक की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकती है, क्या बेहतरी लाई जा सकती है, कहाँ इमदाद की जरूरत है, किन इलाकों में किस तरह के प्रोजेक्ट्स दरकार थे। वो बाज़ दफ़ा 48 घंटे बगैर सोए काम करता रहता। उसके बनाए हुए प्रपोजल्स और रिपोर्ट्स तकनीकी लिहाज से इतने मरबूत होते थे कि उनमें कोई खामी ढूंढना किसी के लिए मुमकिन नहीं रहता था, और उसकी ये खुसूसियात उसकी साख और नाम को और भी मुस्तहकम करती जा रही थी। अगर मुझे अल्लाह ने दूसरों से बेहतर जहन और सलाहियतें दी हैं, तो मुझे उन सलाहियतों को दूसरों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि मैं दूसरों की जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा आसानियां ला सकूं, दूसरों की जिंदगी को बेहतर कर सकूं। वो काम करते हुए उसके अलावा कुछ और नहीं सोचता था। यूनिसेफ के लिए काम करने के दौरान ही उसने एमफिल करने का सोचा था, और फिर उसने एमफिल में एडमिशन ले लिया था। इवनिंग क्लासेस ज्वाइन करते हुए उसे कतन किसी किस्म का कोई शुबा नहीं था कि वो अपने आप को एक बार फिर जरूरत से ज्यादा मसरूफ कर रहा था, मगर उसके पास उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। काम उसका जुनून बन चुका था, या फिर उससे भी 2 कदम आगे बढ़कर एक मिशन। फुरकान से सालार की पहली मुलाकात अमेरिका से पाकिस्तान आते हुए फ्लाइट के दौरान हुई। वो उसके साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। वो अमेरिका में डॉक्टर्स की किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके वापस आ रहा था, जबकि सालार सिकंदर अपनी बहन अनीता की शादी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहा था। एक लंबी फ्लाइट के दौरान दोनों के दरमियान इब्तिदाई तारुफ के बाद गुफ्तगू का सिलसिला थमा नहीं। फुरकान उम्र में सालार से काफी बड़ा था। वो 35 साल का था। लंदन स्पेशलाइजेशन करने के बाद वो पाकिस्तान आ गया था और वहां एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। वो शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे। चंद घंटे आपस में गुफ्तगू करते रहने के बाद फुरकान और वो सोने की तैयारी करने लगे। सालार ने मामूल के मुताबिक अपने ब्रीफ केस से स्लीपिंग पिल्स की एक गोली पानी के साथ निकाल ली। फुरकान ने इसकी तमाम कार्रवाई को खामोशी से देखा। जब उसने ब्रीफ केस बंद करके दोबारा रख दिया तो फुरकान ने कहा, अक्सर लोग फ्लाइट के दौरान स्लीपिंग पिल्स के बगैर नहीं सो सकते। सालार ने गर्दन मोड़कर उसे देखा और कहा, मैं स्लीपिंग पिल्स के बगैर नहीं सो सकता। फ्लाइट में हूं या ना हूं इससे फर्क नहीं पड़ता, सोने में मुश्किल पेश आती है। फुरकान को एकदम कुछ तजस्सुस हुआ। मुश्किल? सालार मुस्कुराया, मैं सिरे से सो ही नहीं सकता। मैं स्लीपिंग पिल्स लेता हूं और 3-4 घंटे सो लेता हूं। इंसोमिनिया? फुरकान ने पूछा। शायद मैंने डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया, मगर शायद ये वही है। सालार ने कदरे लापरवाही से कहा, तुम्हें चेकअप करवाना चाहिए था। इस उम्र में इंसोमिनिया ये कोई बहुत सेहतमंद अलामत नहीं है।
میرا خیال ہے تم کام کے پیچھے جنونی ہو چکے ہو اور اسی وجہ سے تم نے اپنی سونے کی نارمل روٹین کو خراب کر لیا ہے۔ فرقان اب کسی ڈاکٹر کی طرح بول رہا تھا۔ سالار مسکراتے ہوئے سنتا رہا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اگر رات دن مسلسل کام نہ کرے تو وہ اس احساس جرم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا تھا جسے وہ محسوس کرتا ہے۔ وہ اسے یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ سلیپنگ پلز کے بغیر سونے کی کوشش کرے تو وہ امامہ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، اس حد تک کہ اسے اپنا سر درد پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ کتنے گھنٹے کام کرتے ہو ایک دن میں؟ فرقان اب پوچھ رہا تھا۔ 18 گھنٹے، بعض دفعہ 20۔ مائی گڈنس، اور کب سے؟ 2-3 سال سے۔ اور تبھی سے نیند کا مسئلہ ہوگا تمہیں۔ میں نے ٹھیک اندازہ لگایا، تم نے خود ہی اپنی روٹین خراب کر لی ہے، فرقان نے اس سے کہا۔ ورنہ اتنے گھنٹے کام کرنے والے آدمی کو تو ذہنی تھکن ایک لمبی اور پرسکون نیند سلا دیتی ہے۔ یہ میرے ساتھ نہیں ہوتا، سالار نے مدھم لہجے میں کہا۔ یہی تو تمہیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا؟ سالار اس سے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ وجہ جانتا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد فرقان نے اس سے کہا، میں اگر تمہیں کچھ آیتیں بتاؤں رات کو سونے سے پہلے تو تم پڑھ سکو گے؟ کیوں نہیں پڑھ سکوں گا؟ سالار نے گردن موڑ کر اس سے کہا۔ نہیں، اصل میں تمہارے اور میرے جیسے لوگ جو زیادہ پڑھ لیتے ہیں اور خاص طور پر تعلیم مغرب میں حاصل کرتے ہیں، وہ ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے یا انہیں پریکٹیکل نہیں سمجھتے، فرقان نے وضاحت کی۔ فرقان، میں حافظ قرآن ہوں، سالار نے اسی طرح لیٹے ہوئے پرسکون آواز میں کہا۔ فرقان کو جیسے کرنٹ لگا۔ میں روز رات کو سونے سے پہلے 1 سپارہ پڑھ کر سوتا ہوں، میرے ساتھ یقین یا اعتماد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سالار نے بات جاری رکھی۔ میں بھی حافظ قرآن ہوں، فرقان نے بتایا۔ سالار نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے دیکھا۔ یہ یقیناً ایک خوشگوار اتفاق تھا۔ اگرچہ فرقان نے داڑھی رکھی ہوئی تھی مگر سالار کو پھر بھی اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ تو پھر تمہیں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے سونے والے انسان کو نیند نہ آئے، یہ مجھے عجیب لگتا ہے۔ سالار نے فرقان کو بڑبڑاتے سنا۔ وہ اپنے حواس کو ہلکا ہلکا مفلوج پا رہا تھا۔ نیند اس پر غلبہ پا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ اس نے فرقان کی آواز سنی۔ وہ نیند کی گولیوں کے زیر اثر نہ ہوتا تو مسکرا کر انکار کر دیتا، مگر وہ جس حالت میں تھا اس میں وہ انکار نہیں کر سکا۔ ہاں، مجھے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، مجھے سکون نہیں ہے، مجھے لگتا ہے میں مسلسل کسی صحرا میں سفر کر رہا ہوں۔ پچھتاوے اور احساس جرم مجھے چھوڑتے ہی نہیں۔ مجھے کسی پیر کامل کی تلاش ہے جو مجھے اس تکلیف سے نکال دے، جو مجھے میری زندگی کا راستہ دکھا دے۔ فرقان دم بخود اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سالار کی آنکھیں بند تھیں مگر وہ اس کی آنکھوں کے کونوں سے نکلتی نمی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں بھی بے ربطی اور لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ اس وقت لاشعوری طور پر سلیپنگ پلز کے زیر اثر بول رہا تھا۔ وہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ فرقان نے مزید کوئی اور سوال نہیں کیا۔ بہت ہموار انداز میں چلنے والی اس کی سانس بتا رہی تھی کہ وہ نیند میں جا چکا تھا۔ جہاز میں ہونے والی وہ ملاقات وہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ دونوں جاگنے کے بعد بھی آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ فرقان نے سالار سے ان چند جملوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا جو اس نے نیند کے آغوش میں سماتے ہوئے بولے تھے۔ خود سالار کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے سونے سے پہلے اس سے کچھ کہا تھا، اگر کہا تھا تو کیا کہا تھا۔ سفر ختم ہونے سے پہلے ان دونوں نے آپس میں کانٹیکٹ نمبرز اور ایڈریس کا تبادلہ کیا۔ پھر سالار نے اسے انیتا کی شادی پر انوائٹ کیا۔ فرقان نے آنے کا وعدہ کیا مگر سالار کو اس کا یقین نہیں تھا۔ ان دونوں کی فلائٹ کراچی تک تھی، پھر سالار کو اسلام آباد کی فلائٹ لینی تھی جبکہ فرقان کو لاہور کی۔ ایئرپورٹ پر فرقان نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے الوداعی مصافحہ کیا۔ انیتا کی شادی 3 دن بعد تھی اور سالار کے پاس ان 3 دنوں کے لیے بہت سے کام تھے، کچھ شادی کی مصروفیات اور کچھ اس کے اپنے مسئلے۔ وہ اگلے دن شام کو اس وقت حیران ہوا جب فرقان نے اسے فون کیا۔ 10-15 منٹ دونوں کی گفتگو ہوتی رہی۔ فون بند کرنے سے پہلے سالار نے ایک بار پھر اسے انیتا کی شادی کے بارے میں یاد دلایا۔ یہ کوئی یاد دلانے والی بات نہیں ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ویسے بھی اس ویکینڈ پر اسلام آباد میں ہی ہوں۔ فرقان نے جواباً کہا، مجھے وہاں اپنے گاؤں میں اپنا اسکول دیکھنے بھی جانا ہے۔ اس بلڈنگ میں کچھ اضافی تعمیر ہو رہی ہے، اسی سلسلے میں تو اسلام آباد میں اس بار میرا قیام کچھ لمبا ہی ہوگا۔ سالار نے اس کی بات کو کچھ دلچسپی سے سنا۔ گاؤں؟ اسکول؟ کیا مطلب؟ ایک اسکول چلا رہا ہوں میں وہاں اپنے گاؤں میں۔ فرقان نے اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں سے ایک نام لیا، بلکہ کئی سالوں سے۔ کس لیے؟ فرقان کو اس کے سوال نے حیران کیا۔ لوگوں کی مدد کے لیے اور کس لیے؟ چیریٹی ورک ہے؟ نہیں، چیریٹی ورک نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے، یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ فرقان نے بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا۔ اسکول کے بارے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی اور فون بند ہو گیا۔